بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے جو مینجمنٹ اکاؤنٹنگ ہے اس کا ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں، اور یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. خاص کر جو نیو سینیریو ہے ہمارا ماڈرن انوائرمنٹ ہے جو پروڈکشن کا، اس کے لیے یہ بڑا ہی ریلیونٹ ہے. تو ڈیفینیٹلی جو چیز زیادہ ریلیونٹ ہوتی ہے تو وہ ایگزامینر کے لیے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو آئی تھنک اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی اپلیکیشن جو آپ کے ریئل لائف جو اپلیکیشن ہے وہ بھی زیادہ ہے. اور دیٹس وائی ہر طرح سے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے، اپنا پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے، ہر طرح سے اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ویسے تو انسان ہمیشہ ہی سیکھتا رہتا ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ ایک بیس اگر چیز کی بن جائے، بیسک کی طرف انڈرسٹینڈ کر جائے، پھر آگے سے آگے پھر میں سمجھتا ہوں کوئی لمٹ نہیں ہے. تو یہ کوشش کرتے ہیں ہم سب مل کے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی اور اس کو سمجھنے کے. انڈرسٹینڈنگ ایکٹیویٹی بیسڈ کاسٹنگ، یہ ہمارا اب نیا جو چیپٹر ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. تو بیسیکلی ایک ماڈرن اپروچ ہے کاسٹنگ کی اور ڈیسیژن میکنگ کی. مطلب کاسٹنگ کے ریلیٹڈ جو بھی ہماری ڈیسیژن میکنگ ہے، ایکچولی ہم نے اپنے جو پریویس کاسٹنگ ٹیکنیکس ہیں، جو ٹریڈیشنل ٹیکنیکس ہیں، ان میں دیکھا کہ ان میں کافی زیادہ فلاز تھے، اور جو نہیں ہم اس میں کور کر سکے وہ ہم اس میں دوبارہ کور کریں گے کہ کس وجہ سے ہمیں جو ایک نئی ایک ایڈوانس ایک ماڈرن کاسٹنگ سسٹم کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہم وہ فلاز ہیں ان کو دور کر سکیں. بات پھر وہی ہے، میں ہمیشہ جو میں نے چیزیں سیکھی کہ کوئی بھی چیز ہم اس کو آئسولیشن میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں ٹھیک اور یہ ٹھیک ہے. ہمیشہ جو سگم سٹانسز ہیں اس کے مطابق ہمیں اس کی جو امپلیکیشن ہے، اس کا جو استعمال ہے وہ کرنا چاہیے. اب ایک بڑی ہی بیسک مینوفیکچرنگ فیسلٹی میں اگر ہم اے بی سی اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ شاید اس طرح سے اس کا فائدہ نہیں، میں بھی اس کے جو اس کو اپلائی کرنے کے اس کو سسٹم کے اندر لے کے آنے کے شاید اس کی کاسٹ زیادہ ہوگی اس کے بینیفٹ سے. تو ہم نے دیکھنا کہ ہم بیسیکلی جو ہماری ورکنگ انوائرمنٹ یا مینوفیکچرنگ انوائرمنٹ کا ہم کس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں، اس انوائرمنٹ میں ہم چیزوں کو اس کے ریلیٹڈ چیز کو لے کے چلیں تو وہ زیادہ بینیفٹ ہے. اگر ہمارا بڑا سمپل انوائرمنٹ ہے تو ہم ٹریڈیشنل کاسٹنگ پہ جا سکتے ہیں، لائک ہماری جو ابزارپشن کاسٹنگ ہے یا مارجنل کاسٹنگ ہے. اگر ہم دوسری ٹیکنیک اگر ہم شارٹ ٹرم اپنا سیلنگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، ہم اپنی ریونیو بیسڈ جو ہے اگر ہم بہت زیادہ گرو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے پھر تھرو پٹ اکاؤنٹنگ بھی ہم اس کو لے کے آ سکتے ہیں، یا اس کو پیرالل بھی لے کے آ سکتے ہیں. اور اگر ہم ایک بہت سارا ٹیکنیکل اور ماڈرن انوائرمنٹ میں اپنا کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے پھر جو ہمیں ہے وہ اے بی سی جو ہے اس کو سمجھنا اور اس کو اپلائی کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. انٹروڈکشن ٹو اے بی سی. Traditional costing methods, marginal and absorption costing, have limitations in modern production environments. وہی جو ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا ہے کہ ماڈرن انوائرمنٹ کے اندر یہاں پہ ہماری انڈائریکٹ کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جہاں پہ ڈائریکٹ کاسٹ کا جو پورشن ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. وہاں پہ ہم ٹیکنیکل چیزیں، مشینری، کمپیوٹرائز انوائرمنٹ میں کام ہو رہا ہے.
تو جو ڈائریکٹ ان لیبر ہے، ڈائریکٹ مٹیریل ہے، ڈائریکٹ مٹیریل تو خیر رہتا ہی پروڈکشن میں، لیکن ڈائریکٹ لیبر ہے اور دوسری جو ڈائریکٹ ہمارے ایکسپینسز ہے یا کاسٹ ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. تو اس میں ہم اس اپنے ٹریڈیشنل کاسٹنگ انوائرمنٹ کے ساتھ چل نہیں سکتے. اگر ہم چلیں گے تو ہم بہت ساری رانگ ڈیسیژن میکنگ کریں گے. کس طرح سے رانگ کریں گے وہ اب جب اس کو اے بی سی کو پراپر طریقے سے سمجھ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی ہم اگر ٹریڈیشنل وے میں اس کو لے کے چلتے تو ہم بہت سارے اپنے پرائسنگ ڈیسیژن اور کاسٹنگ ڈیسیژن غلط کرتے ہیں. اچھا Image was developed to address these challenges by improving cost allocation. تو یہ ہمارا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اے بی سی آیا. کس طرح سے ایڈریس کرتا ہے دیکھیے ریزنز کیا ہیں ای بی سی کو ڈیولپ کرنے کی. ایکٹیویٹی بیسڈ کاسٹنگ کو کیوں ڈیولپ کی ڈیولپمنٹ کی بیسک ریزن کیا تھی. ماڈرن پروڈکشن چینجز. کیا چینجز آئی ماڈرن پروڈکشن میں؟ انکریز مشینری اینڈ کمپیوٹر. یعنی ہمارا جو ڈائریکٹ کاسٹ ہے نا وہ کم ہو گئی اور انڈائریکٹ کاسٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہو گئی. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ ایک ایسا کاسٹنگ سسٹم چاہیے جو انڈائریکٹ کاسٹ ہے اس کو ان ڈیٹیل دیکھ سکیں اور اس کو میئر کر سکیں. اچھا دیکھیے ٹریڈیشنلی ہماری پروڈکشن جو تھی وہ آپ یہ سمجھے کہ بڑے بیچز میں یا بڑے ون ٹائم پروڈکشن میں ہی ہم آلموسٹ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کیا کرتے تھے. لیکن نئی انوائرمنٹ میں ایسا نہیں ہے. اب چیزیں کسٹمائز ہوتی جا رہی ہیں. ہمارا جو کسٹمائزڈ پروڈکشن ہو رہی ہے اکارڈنگ ٹو نیڈز آف کسٹمر ہم پروڈکشن کرتے ہیں اور دیٹس وائی اسمالر بیچز میں پروڈکشن ہوتی ہے. تو جب اسمالر بیچز میں ہوتی ہے تو انڈائریکٹ کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. کس طرح سے ہر ایک کی پیکیجنگ علیحدہ ہے اس کے لیے آپ کا آپ یہ سمجھیں کہ اس کی ڈلیوری اس کے پوری کی پوری آرڈر مینجمنٹ علیحدہ ہے. تو اس لیے انڈائریکٹ کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس کے لیے ہم وہ جو ہمارا پرانا ڈائریکٹ کاسٹ کا وہ یہاں پہ اس طرح سے افیکٹو نہیں ہے. ہاں یہ تو ہم نے آلریڈی بہت زیادہ کور کر لیا کہ جو ڈائریکٹ لیبر ہے وہ اب نیو پروڈکشن انوائرمنٹ میں بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. بہت زیادہ جو کمپیوٹرائز انوائرمنٹ میں تو شاید ڈائریکٹ لیبر کا ایسا خیر ابھی بھی ہے لیکن وہ اب اس کو جو ہم ڈائریکٹ لیبر کہتے ہیں شاید وہ بھی کنورٹ ہو رہی ہے فکس سیلری میں یا سیلری بیسڈ ہو رہی ہے. تو اس طرح سے اب نیو انوائرمنٹ میں جو ڈائریکٹ لیبر ہے اس کا کانسیپٹ ختم ہو رہا ہے. لیبر سے اب امپلائی کی طرف آپ یہ سمجھیں گے نیو انوائرمنٹ چلا گیا ہے. تو اس لیے ہاں وہ جو ہم جو ڈائریکٹ کاسٹ یا ویجز یا جو ڈیلی ویجز وہ اس طرح سے اپلائی نہیں ہوتا. تو اس لیے اس میں ہمارا جو ٹریڈیشنل کاسٹنگ سسٹم ہے وہ اس کی افیکٹونیس کم ہو گئی ہے. اچھا ان ساری چیزوں کا کاسٹ پہ کا امپیکٹ ہوا ہے کہ ہائر ڈائریکٹ اوور ہیڈس مطلب ہماری جو انڈائریکٹ اوور ہیڈز ہیں نا وہ بڑھ گئے ہیں. انشورنس
کاسٹ ہے، ڈیپریسیشن مطلب آپ کی جو آپ کی جو مشینری ہے، نان کرنٹ ایسٹ ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. کمپیوٹرائز انوائرمنٹ میں آپ کی مشینری کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے. کمپیوٹرائز جو آپ کے سافٹ ویئر ہے یا دوسری چیزوں کا استعمال زیادہ ہو گیا. تو یہ جو ہے کہ انڈائریکٹ جو ہماری کاسٹ ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ سے ہم پرانے ٹریڈیشنل سسٹم میں نہیں چل سکتا، کیونکہ مارجنل کاسٹنگ اور ایون آبزرپشن کاسٹنگ وہ بیس کرتی ہیں یا وہ پرائیورٹی دیتی ہیں ڈائریکٹ کاسٹ کو، اور جو ہماری مارجنل کاسٹنگ ہے وہ تو ویسے ہی ایک طرح سے فکس کاسٹ کو اگنور کرتی ہے. اور جو ایبزارپشن کاسٹنگ ہے وہ بھی اس کو ایک آربٹری ازمپشن بیسڈ پہ اس کو ابزارو کر دیتی ہے. تو ٹوٹل پروڈکشن میں والیوم آف پروڈکشن کے اندر تو اس انوائرمنٹ میں ماڈرن انوائرمنٹ میں آپ یہ نہیں کر سکتے. تو ڈیفینیٹلی یہ اس کا ریسیپروکل ہے کہ ہماری جو ڈائریکٹ لیبر ہے وہ کم ہوگی. اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. اچھا، ایشوز ود ٹریڈیشنل کاسٹنگ میتھڈس. کیوں ہم پرانے جو ٹریڈیشنل کاسٹنگ میتھڈ ہیں وہ اب یوز نہیں کر سکتے ہمارے ماڈرن پروڈکشن انوائرمنٹ میں؟ اچھا، سب سے پہلے ایبزارپشن کاسٹنگ کو دیکھ لیتے ہیں کہ اوور ہیڈز آر آربیٹری ایلوکیٹڈ بیسڈ آن پروڈکشن والیوم. یعنی کہ ہم جو ہمارے انڈائریکٹ یا فکس کاسٹ ہے یا اس کو ہم جو ہے وہ ازمپشن بیسڈ پہ ٹوٹل کاسٹ یا انڈائریکٹ کاسٹ ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں والیوم پروڈکشن، نمبر آف یونٹ. جسٹ منٹ رائٹنگ میں. اچھا، نمبر آف یونٹ پروڈیوس. اب آپ بہت ساری آپ کے میں بھی بہت ساری پروڈکٹس میں بھی آپ ایک سے زیادہ 2 3 4 اے بی سی ڈی اتنی پروڈکٹس مینوفیکچر کر رہے ہیں. تو اب آپ کا جو انڈائریکٹ کاسٹ ہے یا اوور ہیڈ ہے وہ ضروریت نہیں ہے کہ وہ ہر ایک پہ اے بی سی ڈی پہ ایک ہی طرح سے ایلوکیٹ ہو رہے ہوں. میں بھی اے جو ہے وہ اپنے فکس کاسٹ کا زیادہ کنزیوم کر رہی ہو، بی کم کر رہی ہو یا زیادہ کر رہی ہو، سی اور ڈی بھی اسی طرح یہ کچھ کم کر رہے ہیں کچھ زیادہ کر رہے ہیں. تو آپ جب اس کو جسٹ والیوم بیسڈ پہ ٹوٹل فار ایگزامپل 1,00,000 ہے اور آپ نے 1000 کی ہے پروڈکشن، تو آپ ایک فکس کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف پروڈکشن، تو یہ کیا بنا ہم یعنی کہ 100 پر یونٹ ایک بالکل ازمپشن بیس پہ کر دیا. لیکن میں بھی آپ کی جو اے ہے وہ 120 یوز کر رہی ہو، بی ہے وہ 80 یوز کر رہی ہو، سی ہے 90 یوز کر رہی ہو، ڈی ہے اسی طرح 130 یوز کر رہی ہو. تو آپ جب اس بیسس پہ ان کی پرائسنگ کرتے ہیں یا کاسٹ ریکارڈنگ کرتے ہیں تو وہ چانسز ہیں کہ وہ غلط ہو جائے گی اور آپ کی پرائسنگ ڈیسیژن غلط ہوں گے. آپ اس کو 120 کاسٹ سمجھتے ہوئے اس کی پرائس رکھیں گے اور آپ جب یہ دیکھیں گے کون سی پروڈکٹ آپ کے لیے زیادہ پروفیٹیبل ہے اور کون سی جو ہے وہ آپ کے لیے نان پروفیٹیبل ہے تو اس میں آپ کے ڈیسیژن غلط ہوں گے چونکہ ایکچوئل یہ کاسٹ ٹھیک ہے. لیکن آپ نے
والیم پہ ڈیوائڈ کر کے اس کو بھی 100 کر دیا، اس کو بھی 100 کر دیا، اس کو بھی 100 کر دیا، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ پروڈکٹ اور یہ پروڈکٹ آپ کے لیے ایکسپینسو ثابت ہو رہی، مے بی یہ آپ کے لیے لاس میں جا رہی ہو. آپ نے یہ جو 30 روپیز اگنور کر رہے ہیں، اس کے 20 روپیز اگنور کر رہے ہیں، مے بی آپ کا مارجن ہی 20 یا 30 ہو پرائس میں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ مے بی اس کو لاس میں سیل کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو. یہ چیز جو ہے ماڈرن انوائرمنٹ میں یا اب نیو انوائرمنٹ میں آپ کا جو ابزارپشن کاسٹنگ کے ساتھ پرابلم تھی. پریویسلی بڑا سمپل آپ کا جو ہے وہ انوائرمنٹ ہوتا تھا، اس کے اندر شاید یہ چیزیں چل جاتی تھی. آپ سمپلی فکس کاسٹ کو والیوم آف پروڈکٹ سے ڈیوائڈ کر کے اس کو ابزارب کر سکتے تھے. لیکن ملٹی پروڈکٹ انوائرمنٹ میں اور زیادہ ایڈوانس جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر یہ چیزیں آپ کو مس گائڈ کریں گے، آپ سے غلط ڈیسیژن کروائیں گے. اچھا، سیکنڈ کیا کہ assumption overheads are linked to production which is outdated. یہ چیز جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے کہ assumption یہ کیا ہے کہ جو اوور ہیڈ جو ہے وہ لنک ٹو پروڈکشن. اس طرح کہ جتنی زیادہ پروڈکشن ہوگی اسی مطلب تناسب کے ساتھ یہ آپ کے اوور ہیڈ جو ہے اس کے اندر ابزارب ہوں گے. تو یہ ایسا نہیں ہے، ابھی ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے. اگر ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھیں ABCD، دیکھیں ابھی ہم نے ایک ایگزامپل لی الیکٹریسٹی کی لے لی، دوسری اور ایگزامپل ہو سکتی ہے، مے بی یہ کوئی بھی اور مٹیریل ہے یہ زیادہ یوز کر رہی ہو، یہ ٹیکنیکلی زیادہ ایڈوانس پروڈکٹ ہو، یہ سمپل پروڈکٹ ہو، یہ اس طرح سے آپ کا مٹیریل یا اس طرح سے آپ کے لیبر کہہ رہا ہوں یا ورک فورس کو نہیں یوز کر رہی ہوگی. لیکن جب آپ اس کو آپ ازمپشن یہ کر رہے ہیں کہ جتنی پروڈکشن ہے اسی کے ساتھ لنک آپ کی کاسٹ کر رہی ہے، تو یہ آپ کو مس گائڈ کرتی ہیں چیزیں. اور پھر کیا ہوتا ہے جب مس گائڈ کرتے ہیں تو یہ تھرڈ ون lead to inaccurate cost calculation and poor pricing decision. یہ ابھی ہم نے اس کو دیکھا. تو یہ بیسیکلی چیزیں جو تھی یہ ابزارپشن کاسٹنگ کو آؤٹ ڈیٹڈ کر دیتی ہیں نیو انوائرمنٹ میں. اس کو ہم مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے، یہ صرف ایک بیسکس ہے، اس کو ہم دیکھیں. اچھا، مارجن کاسٹنگ کے ساتھ کیا پرابلم تھے وہی ابھی ہم ڈسکس کر کے کیا ہے ہم نے کہ یہ فکس کاسٹ کو ویسے اگنور کر دیتی ہے، پروفٹ اینڈ لاس میں اگنور نہیں کرتی. یہ آپ دیکھیے اس میں کنفیوز نہ ہوئے گا، پروفٹ اینڈ لاس جب ہم نکالتے ہیں تب تو ہم اس کاسٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن پروڈکٹ کاسٹ کے اندر اس کو اگنور کرتی ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ جی ہم اس طرح سے اپنے پروڈکٹ کاسٹ یا پر یونٹ کاسٹ نکالتے ہیں. یہ ہماری پرائس ہے، ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ لیبر، ڈائریکٹ مٹیریل یا کچھ بھی اور ویریبل کاسٹ، ویریبل اوور ہیڈ کاسٹ، جو بھی ویریبل کاسٹ ہے اس کو اس میں سے ہم مائنس کرتے ہیں ساری کی ساری ویریبل کاسٹ کو، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری یونٹ کاسٹ ہے، یونٹ پروڈکشن کاسٹ ہے. تو اس لیے ہم پروڈکشن کاسٹ کے اندر، پروڈکٹ کاسٹ کے اندر ہم اس جو فکس کاسٹ ہے اس کو بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں. اچھا، جو ہمارا ٹریڈیشنل انوائرمنٹ تھا، پروڈکشن انوائرمنٹ تھا، اس کے اندر شاید فکس کاسٹ جو تھی وہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں تھی، ناٹ ویری.
ٹھیک ہے، مطلب زیادہ لیبر بیسڈ کام ہوتا تھا، تو اس میں شاید یہ چیزیں چل جاتی تھی. لیکن نیو انوائرمنٹ میں آپ نے دیکھ لیا کہ اب بہت زیادہ ٹیکنیکل انوائرمنٹ ہے، مشین بیسڈ ہے، بڑا کمپیوٹرائزڈ ہے. تو اس میں یہ چیزیں ایک آپ کے لیے ہاربل ہو سکتے ہیں. اچھا، assumes fixed cost are time related and do not vary with production activity. یہ بھی غلط ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مارجنل کاسٹنگ میں جو فکس کاسٹ ہے وہ ایک 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 پیریڈ کے لیے فکس ہے. فار ایگزامپل 1 منتھ کے لیے، یا جو بھی پیریڈ ہم کرتے ہیں 6 منتھ کے لیے. لیکن نو، اب ایسا نہیں. اب یہ چیزیں ویری کرتی ہیں. ایک کمپلیکس انوائرمنٹ ہے، اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ جو ایک فکس کاسٹ آپ نے سوچ لی ہے. فکس کاسٹ کیسے پیریڈ کے لیے فکس ہوتی تھی؟ آپ بلڈنگ کرایہ دے رہے ہیں، وہ آلموسٹ آپ کا ایک ٹائم کے لیے، ایک پیریڈ کے لیے فکس ہے. اور یہ اور ایک مشین بیسڈ، اگر ہلکی مشین، بہت نارمل انیشیل سٹیجز کی جو مشینری تھی، اس کی کاسٹ بھی، اس کی چیزیں بھی جو ہماری ہیں وہ موسٹلی فکس ہوتی تھی. مشین بیس تو خیر فکس نہیں ہوتی تھی، لیکن جو ہم فکس کاسٹ کو زیم کرتے تھے وہ چونکہ بہت زیادہ ایڈوانس انوائرمنٹ نہیں تھا، تو وہ زیادہ تر ایک پیریڈ کے لیے فکس ہوتے تھے. ہماری سیلری جو ہے وہ اسٹاف کی، وہ ایک پیریڈ کے لیے فکس ہوتے تھے. لیکن اب انوائرمنٹ اتنا ٹیکنیکل ہو چکا، اب یہ چیزیں فکس نہیں ہیں. کس طرح سے فکس نہیں ہیں وہ ابھی ہم نیکسٹ سلائیڈ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے. آپ خود جو ہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ہمیں کس طرح سے یہ جو ٹریڈیشنل انوائرمنٹس ہیں وہ مس گائیڈ کریں. اگر ہم ان کو یوز کریں گے تو وہ ہمیں مس گائیڈ کریں گے. کس طرح سے کریں گے ابھی ہم اس کو مزید ڈیٹیل سے دیکھیں گے. ابھی ہم نے بیسکس کو صرف ٹچ کیا، تو آج کے لیے بھی ہمیں صرف بیسکس کو ہی دیکھا ہے. تو یہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ انٹرسٹنگ بھی ہے، اور تھوڑا سا سم ٹائم اس میں اس طرح لگتا ہے کہ ٹیکنیکل بھی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انوالو اگر آپ ہوں گے، شوق سے چیز کو کریں گے، تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، بڑی ہی انٹرسٹنگ چیز ہے. آپ ساتھ ساتھ اس کو جڑے رہیے. نیکسٹ بھی جو ہم ویڈیوز ہے اس کو دیکھیے گا، تو آپ کے لیے یہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ آسان ہو جائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.